بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کے کرم کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اور اس میں ہمارا جو ریفرنس ہوگا یا حوالہ ہوگا وہ حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء سے ہوگا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے کبھی اس کا نفی میں جواب نہیں دیا۔ مطلب یہ کہ جب بھی آپ سے کسی نے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اور اسی طرح کی اور احادیث بھی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت میں جواب ہی نہیں تھا، اور رمضان مبارک آتا تو آپ کی سخاوت کی انتہا ہی نہ رہ جاتی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ کو بے انتہا سخی دیکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، یعنی کہ آپ سے مانگا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی بکریاں تھیں جن سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھری ہوئی تھی۔ آپ نے وہ ساری بکریاں اسے عطا فرما دیں، اور جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگا، بھائیو مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ مال کے ختم ہونے کا دل میں اندیشہ لاتے ہی نہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے مواقع ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بھی لوگوں کو عطا کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن سلیم کو 100 اونٹ عطا فرمائے، اور پھر اسی طرح ایک اور بار یہ واقعہ پیش آیا تو پھر دوبارہ اس کو 100 اونٹ دیے، اور اسی طرح تیسری بار بھی دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم آپ کے اعلان نبوت سے بھی پہلے بھی تھا۔ ورقہ بن نوفل کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور لوگوں کی مدد فرماتے، جن لوگوں کا کنبہ بڑا ہوتا یعنی ان کی فیملیز بڑی ہوتی ان کی مدد کرتے، اور محتاجوں کے لیے مال کماتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کماتے اس کا بیشتر حصہ محتاجوں کو، غریبوں کو، مجبوروں کو عطا فرما دیتے۔ اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سونا عطا فرمایا کہ وہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے، آپ کو دیے گئے۔ آپ نے انہیں ایک چٹائی پر رکھوا لیا اور انہیں تقسیم فرمانے لگے، بانٹنے لگے۔ جو بھی آتا، جس کو ضرورت ہوتی، جو مانگنے والا آتا، آپ اسے عنایت فرماتے جاتے، دیتے جاتے۔ کسی بھی مانگنے والے کو آپ نے خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ جب آپ سارے درہم تقسیم فرما چکے، 90,000 درہم سارے کے سارے تقسیم فرما چکے، تو اس کے بعد بھی ایک اور سائل آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے نام پر اپنے ضرورت کی چیزیں خرید لو، جب کسی طرف سے ہمارے پاس مال یا پیسہ آئے گا تو تمہارے قرضے کی ادائیگی ہم کر دیں گے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کی استطاعت نہیں، یعنی جس کام کے لیے ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں بچے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی یوں گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے جائیں، کیونکہ عرش کا مالک آپ کو مال کی اور دولت کی کمی کا خطرہ کبھی لاحق ہونے ہی نہیں دے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کے چہرہ انور پہ
بشاشت کے یعنی خوشی کے اطمینان کے آثار نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہی حکم ملا ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی کتاب میں امام ترمذی نے روایت کی ہوئی ہے۔ اسی طرح معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک طباق میں یعنی ایک پلیٹ جیسے ہوتی ہے اس میں رکھ کر تازہ کھجوریں اور چھوٹی چھوٹی ککڑیاں، یہ ایک سبزی ہے ککڑی، وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہتھیلی بھر سونا عنایت فرما دیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اگلے دن کے لیے جمع کر کے نہ رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بے انتہا سخاوت سے دنیا جہان کو، مانگنے والوں کو، سائلوں کو، مجبوروں کو، مسکینوں کو عطا فرمایا، اور اگر کسی کا قرض اتارنا ہوا تو اس کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا مہربانی فرمائی کہ جتنا دینا ہوتا ہمیشہ اس سے زیادہ ہی عطا فرماتے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔